مبارك فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم للشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يغزي بها ويعلمها. باب الحسد. حسد کا بیان. حسد بڑی مذموم صفت ہے. اس کے اندر جو ہے یہ حسد جو پایا جائے یہ بہت بری حرکت ہے، بری صفت ہے، مذموم صفت ہے. اور حسد کو ہمیشہ رنج رہتا ہے، دکھ رہتا ہے. اگر حسد میں مر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر رنج کرے اور اس کا زوال چاہے. اگر زوال نہ چاہے، صرف اپنے لیے بھی اس نعمت کی آرزو کرے تو وہ غبطہ اور رشک ہے، اور غبطہ اور رشک اچھے کاموں میں جائز ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی محترم عزت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد جائز نہیں ہے. یہاں حسد سے رشک مراد ہے مگر دو شخصوں سے. ایک تو اس شخص سے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. دوسرا اس شخص سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. معلوم ہوا کہ ان دونوں شخصوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں کو وہ پڑھاتا ہے. تو ان دونوں شخصوں کا مرتبہ جو ہے بہت بڑا ہے. دوسروں کو بھی ان کا رشک کرنا جائز ہے. یعنی صرف یہ آرزو کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس شخص کی طرح مال اور علم دے تاکہ ہم بھی جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے. اس کے لیے مگر اس کے لیے زوال کی آرزو کرنے کسی طرح جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی چیز دیکھی تو پھر آدمی جو ہے کہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، تو یہ حسد ہے. ہاں دعا آدمی کر سکتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس آدمی کو تو نے دیا ہے اس کو بھی تو سلامت رکھ، اس کی چیز کو سلامت رکھ، لیکن یا اللہ مجھ کو بھی نواز دے. یہ دعا تو کریں ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو اس کو نعمت دی اس کے زوال کی آرزو کرنے یہ ٹھیک نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں کرنا چاہیے مگر دو شخصوں سے. ایک تو وہی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کیا، قرآن کا جو ہے وہ علم دیا ہے تو وہ اس کو پڑھتا ہے رات اور دن. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کو خرچ کرتا ہے نیک کاموں میں رات اور دن، حلال کماتا ہے پھر حلال جگہوں پہ خرچ کرتا ہے. تو جو ایسا شخص جو ہے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ تمنا کرنی کہ اس جیسا مجھے اللہ تعالیٰ کر دے. ایک حافظ قرآن ہے، با عمل ہے، تو اس کے بھی آرزو کرنا کہ یا اللہ مجھ کو بھی جو ہے قرآن پاک یاد کروا دینے بھی پڑا کروں، تو یہ ٹھیک ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا کر آگ چھا کر دیتی ہے، اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. نماز نور ہے مومن کا اور روزہ ڈھال ہے دوزخ کی، یعنی اس کے سبب سے دوزخ کی آگ سے بچاؤ ہوگا. اس کے سند میں عیسیٰ بن عیسیٰ ضعیف ہے. آگے ہے باب البغی، بغاوت اور سرکشی کا بیان. بغاوت اور سرکشی کا بیان یعنی امام پر حق کی اطاعت نہ کرنا اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہو جانا کہ اس کے لیے میں مقابلہ کروں گا اس کے ساتھ. اور بعضوں نے کہا کہ باغی سے یہاں ظلم مراد ہے، یعنی لوگوں کو ستانا، ان کی حق طلبی کرنا.
ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جسے آخرت کے عذاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے دنیا میں بھی عذاب دینا لائق ہو سوائے بغاوت اور ناتا توڑنے کی، یعنی بغاوت اور قطع بھی کرنے والے کو آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی عذاب ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی جن کا ثواب پہنچتا ہے دنیا میں فائدہ ہوتا ہے وہ نیکی کرنا ہے اور ناتا جوڑنا، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے یعنی دنیا میں ہی اس کا عذاب آ جاتا ہے، آخرت میں اس کا عذاب تو ہوگا ہی لیکن دنیا میں بھی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سزا دے دیتے ہیں، وہ ہے بغاوت کرنا اور ناتا توڑنا، رشتہ داری توڑنا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو یہی برائی کافی ہے اس کی تباہی کے لیے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے، اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے بھائی کو جو ہے وہ حقیر جانے۔ تو دوسرے کی تذلیل کرنا یہ سب اپنی تباہی ہوتی ہے، اس کی تباہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آدمی دوسرے کی تباہی چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی جو ہے برباد کریں گے اور آخرت بھی اس کی تباہ ہوگی۔ تو اس لیے دوسرے آدمی کو حقیر آدمی کبھی نہ سمجھے، اپنے سے ہمیشہ اچھا ہی سمجھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ کو وحی بھیجی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ کو وحی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تواضع کرو، یعنی ایک دوسرے سے عاجزی سے ملو، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اور کوئی دوسرے پر بغاوت یعنی ظلم اور سرکشی نہ کرے۔ جتنی حدیث سنی ہے اللہ